علیکم، میں امداد سمرو۔ تخت لاہور کی لڑائی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آخری 2 دن ہیں، اہم 2 دن، کل اور پرسوں، اور آج بھی ظاہر اہم دن ہے۔ آج کے دن نے ثابت کر دیا ہے کہ پرویز الہی کے پاس، یعنی عمران خان اینڈ کمپنی کے پاس، عمران خان کے اتحاد کے پاس میجورٹی نہیں رہی پنجاب میں۔ آج 9 جنوری ہے اور عمران خان صاحب کا زور تھا کہ 9 جنوری کو ہم نے اعتماد کا ووٹ ہر صورت لینا ہے۔ سب نے آئینہ دکھایا، کپتان نہ کرو، کپتان نہ کرو، مگر کپتان باز نہیں آ رہے تھے۔ پھر فائنلی کپتان کے سامنے لا کر فگر رکھ دیا گیا کہ کپتان یہ ہے، اگر ہم اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو 186 تو کیا 170 بھی ارکان ہمارے پاس نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ ضد چھوڑ دیں۔ مگر کپتان ضد نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پھر فائنلی کپتان کو طریقے سے سمجھا دیا گیا، گرفتاری سے ڈرایا گیا، بہرحال کپتان مان گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اور آج کی کہانی یہ ہے کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس، جب میں بات کر رہا ہوں تو اجلاس کے لیے گھنٹیاں بج رہی تھیں اور اجلاس ظاہر ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو صورتحال سامنے، جو لوگ ایوان پہنچ چکے تھے اسمبلی میں، خاص طور پر حکمران اتحاد کے، وہ 186 سے کہیں کم تھے۔ کوئی دوست کہہ رہے تھے کہ 30 کم ہے، کوئی کہہ رہے تھے 25 کم ہے، کوئی کہہ رہے تھے 20 کم ہے۔ اگر میں فرض کر لوں، کہہ لوں کہ 10 کم تھے، تو بھی اگر 10 آج کم تھے اور اعتماد کے ووٹ کے دن اگر 4 کم ہو گئے تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ 3 تو اعلان کر چکے تھے، ان کو دوبارہ منایا گیا لیکن وہ اس طرح ووٹ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یعنی 186 اگر نہیں کر پائے تو عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی۔ اور اب مسلم لیگ نون نے یہ طے کر لیا ہوا ہے، جو کبھی تذبذب کا شکار تھی پنجاب حکومت لینے کے لیے، وہ اب طے کر چکی ہوئی ہے کہ ہم نے پنجاب لینا ہے۔ کیوں لینا ہے پنجاب، اس پر میں آتا ہوں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوگا اس پر بھی میں، اور آخری کیوں ہیں 2 دن اہم، یہ اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک اور چیز چل رہی ہے، بہت ہی بھونڈی، بہت ہی گھٹیا، بہت ہی غلیظ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے، مہم چلائی گئی ہے باقاعدہ، اور وہ مہم ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو، تاجروں کو، عام لوگوں کو، سرکاری ملازموں کو، جنہوں نے تھوڑی بہت جمع پونجی بینک میں رکھی ہوتی ہے، سیونگ اکاؤنٹس میں رکھی ہوتی ہے، کاروباری لوگ جو بینکنگ کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، ان کو یہ مہم ان کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ بینکوں کے ذریعے لین دین ختم کر دیں، پاکستان کے بینکوں سے اپنے پیسے نکال لیں، کیونکہ حکومت پاکستان سارے اکاؤنٹ فریز کرنے جا رہی ہے۔ یہ مہم پچھلے 1 مہینے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور اب پراپر تحریک انصاف اس مہم کو چلانا شروع ہو چکی ہوئی ہے، باضابطہ تحریک انصاف یہ مہم چلا رہی ہے اس پر۔ اور کیونکہ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ خطاب کر رہے تھے وہاں پر جنیوا میں، پاکستان کے لیے جو ماحولیاتی انصاف کی کانفرنس ہو رہی ہے کہ جی کرے کوئی بھرے کوئی، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے ماحولیاتی آلودگی میں، اور ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہمارا $30 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، ہمارا ایک پورا صوبہ سندھ سوائے 2-3 بڑے شہروں کے ہر طرف تباہی ہے۔ ظاہر ہے جب سندھ جو اگر وہاں کا جو دیہی علاقے تباہ ہو گئے تو ان کا لامحالہ اثر شہروں پر ہوگا، تو شہروں کی معیشت بھی دیہاتی اٹھاتے ہیں، تو دیہات اگر تباہ ہو گئے تو شہر کیسے چل سکتے ہیں؟ تو پورا کا پورا سندھ تباہ ہوا، اور سندھ تباہ ہو گیا تو ظاہر ہے پاکستان کی معیشت پر اثر پڑا، بلوچستان ملیا میٹ ہو گیا۔ تو معاشی انصاف کے لیے وہاں کانفرنس ہو رہی ہے، $16 ارب، $16.8 ارب کے لیے، یعنی تقریباً $17 ارب کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس صاحب نے جو ہے وہ صدا لگائی ہے کہ جی پاکستان کو فوراً اتنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے آدھا دینا ہے، آدھا ہمیں جو ہے وہ عالمی دنیا دے، ہمیں ہماری مدد کرے اس معاملے میں۔ تو بہرحال ایک طرف یہ چل رہا ہے، ایک طرف یہ عمران خان، جس کو اب میں عمرانی ٹولہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی پاکستان کے بینکوں سے پیسے نکال لیں۔ یہ وہی ذہنیت ہے، آپ کو یاد ہوگا دھرنوں میں جب عمران خان صاحب کی کہیں نہیں چلی تھی نا، جب ٹکے ٹوکری ہو گئے تھے دھرنوں میں سیاست ناکام ہونے کے بعد، تب بھی عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا؟ تب انہوں نے کہا تھا کہ جی بجلی کے بل نہ دیں، بل جلا دیے، پاکستان کے بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں۔ میں باہر اوورسیز پاکستانیوں کو کہتا ہوں، اور تاجروں صنعت کاروں کو کہا تھا کہ بجلی اور گیس کے بل نہ دیں، سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی تھی، اور کہا تھا کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے پاکستان۔ اور اب وہ اور ان کے چاہنے والے عمران خان صاحب کے، جو ملک دشمنی ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب نے کیا تھا حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے والی بات، بعد میں اس پر طرح طرح کی وضاحتیں کرنے لگ گئے تھے۔ اب دوبارہ جب ان کا کہیں کوئی چارہ نہیں چل رہا، جب اپنے وزن تلے، اپنے بوجھ تلے خود
سیاسی موت مر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور وہ صنم کون ہے؟ پاکستان. وہ صنم کون ہے؟ یہاں کے 22 کروڑ عوام. تو یہ سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. حوالہ ہنڈی کے پیسوں کے ذریعے پیسے بھیجنے سے زیادہ سنگین لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے اب اگر جب بینکوں سے پیسے نکل جائیں گے تو ظاہر ہے پاکستان جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا. تو اگر بینک کنگال ہو گئے تو بچے گا پیچھے کچھ نہیں. ظاہر ہے یہ صنعت کاروں، تاجروں، عام لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے جس کے ذریعے جس کو سرکولیٹ کر کے ظاہر معیشت چلائی جاتی ہے. دنیا جان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ سازش کی جا رہی ہے. اب اگلے ولاگ میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا کیونکہ وہاں سے جنیوا سے بھی نتائج آ جائیں گے. اور یہ جو گھٹیا مہم ہے عمران خان صاحب کی وہ کیوں چلا رہے ہیں اس پر میں بھی آ رہا ہوں. لیکن اس پر باقی جو ہے وہ چیزیں، کیونکہ اب پنجاب کا جو معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کی آخری پناہ گاہ ہے، خان صاحب کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ پنجاب میں اب ان کا زور نہیں چل رہا. ذہنی طور پر پریشان ہو گئے ہیں. ذہنی فزیکلی تو مفلوج ہو ہی گئے نا. خان صاحب ادھر ادھر جانے کے قابل نہیں رہے. بس ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سوچ رہے ہیں، وہی مطلب بند کمرے بھی ایسے جن میں ہوا بھی نہیں آتی، ہوا کا گزر بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب تازہ ہوا کھانے کے لیے اپنے زمان پارک کے گھر کے صحن میں نہیں آتے. اتنے قیدی ہو کر رہ گئے ہیں. ظاہر ہے ڈر ہے، خوف ہے، سیکورٹی کے ایشوز ہیں. تو وہاں بیٹھے بیٹھے وہ سٹھیا گئے ہیں. 70 کے ہیں، ستریا گئے تو نہیں کہہ سکتے نا، سٹھیا گئے ہیں کہتے ہیں. سٹھیا گئے ہیں خان صاحب. وہاں بیٹھے بیٹھے ایسے ایسے منصوبے سوچ رہے ہیں کہ مطلب بندہ سوچے کہ یار یہ تو بہرحال اب جو میں نے گزارش کیا تھا نا کہ پنجاب کی لڑائی جو ہے، پنجاب کا جو مارکہ ہے، تخت لاہور کی جنگ، وہ آخری امپورٹنٹ 2 دنوں میں داخل ہو گئی ہے. آج عمران خان صاحب نے اگر اعتماد کے ووٹ کے لیے پرویز الہی کو مجبور کر سکتے تھے، اور اگر پرویز الہی کر سکتے اور پرویز الہی مجبور ہو جاتے اور پرویز الہی عمران خان صاحب کو مت نہ دیتے پیچھے ہٹنے کی، مڑ جا بھائی مڑ جا، اگر یہ مت نہ دیتے یا کوئی اور لوگ، تو پھر عمران خان صاحب تو آج سیاسی خودکشی کرنے آخری جو تھا نا بس بالکل، تو اس پر تو وہ بالکل تلے ہوئے تھے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. بھائی سیاسی سلو پوائزن عمران خان صاحب خود لے رہے ہیں. سلو بھی نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جھٹکا نہیں ہے. یعنی آہستہ 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 عمران خان صاحب تل سیاسی موت مر رہے ہیں. میں نے یہ بات 2-3 مہینے پہلے کہی تھی، 2-1 مہینے پہلے، کہ تل سیاسی موت مر رہے ہیں. اب وہ موت کے بالکل سیاسی موت کے قریب پہنچ چکے ہوئے. اگر پرویز الہی صاحب ان کو مت نہ دیتے تو آج عمران خان صاحب کی پنجاب میں بھی سیاسی موت ہو جاتی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کہیں کے نہیں رہنے تھے ظاہر ہے. اور جب پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت جس دن ختم ہوگی، اس دن جو حکومت پنجاب میں آئے گی وہ ایگریسو ہوگی. اس حکومت کو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، ملک احمد ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں، جو بھی وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ اب امکان یہ ہے کہ حمزہ ہوں گے، جو بھی وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ ایگریسو ہوں گے، وہ نہیں حکومت چلائیں گے. حکومت پھر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ چلائیں گے. حکومت پھر نواز شریف صاحب خود چلائیں گے. حکومت پھر مریم نواز چلائیں گی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا بھی وہ آپریشن ہو گیا ہے تھائرائیڈ کا، گلٹیوں کا، تو وہ بھی واپس آ جائیں گی پاکستان کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، یعنی 15-20 دن مہینہ، وہ جیسے ہی اپنا آپریشن کے بعد کے جو فالو اپ ہوتا ہے وہ کر کے وہ بھی پاکستان واپس آ جائیں گی. تو ابھی جو 2 دن ہیں وہ 2 دن کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج شو ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس 186 ارکان نہیں ہیں. 190 کی ان کی اسٹرینتھ ہے لیکن 186 بھی نہیں ہے. میری انفارمیشن تھی کہ 25-30 ارکان ٹوٹے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے. یہ نہیں مان رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا، اچھا تب مانتے ہیں جب ان کو یقین ہو جاتا ہے، پھر طریقے سے مانتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے انتخابات مارچ 2021 والے، ان انتخابات میں 3 مارچ والے، ان انتخابات میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی ہم تو جیت جائیں گے، ہمارے پاس سارا کچھ. جب ہر طرف سے زور لگا لیا تو پھر شور کرنا شروع ہو گیا کہ جی ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، ضمیر کی منڈیاں، پھر ایک ویڈیو بھی لے کر آ گئے، سارا کچھ. لیکن کچھ نہیں ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ 6 یا 7 ووٹوں سے یا 5 ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ سے جیت گئے تھے. اسی دن عمران خان صاحب کی حکومت کاغذوں میں ختم ہو گئی تھی. باقی تو ڈٹائی تھی نا، ہم سندھی میں کہتے ہیں نرجائی، نکا جی پکائی سندھی میں ہم کہتے ہیں. تو ڈٹائی جس کو اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں. ڈیٹ بن کر بیٹھے رہے لیکن ختم ہو گئے تھے. تو کہتے یہ تھے اس وقت بھی اپنا ہارنے سے پہلے کہ جی میرے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے.
سوال یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں ہی کیوں جن کو خریدا جائے. پھر تحریک عدم اعتماد، آپ کو یاد ہوگا تحریک عدم اعتماد کے وہ ٹائم پر عمران خان صاحب نے کہا، جب فروری میں اعلان کیا گیا کہ جی تحریک عدم اعتماد ہم لا رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا کہ جی شکر ہے میری دعائیں قبول ہوئی ہیں، میری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لائے ہیں، یہ میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنسے ہیں، اب میں ان 3 اسٹوجز کا شکار کروں گا. نہ جانے کدھر کدھر کیا کیا باتیں کرتے تھے. اور پھر جب یقین ہو گیا، جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہہ دیا کہ جی نہیں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، جب عمران خان کے ساتھ ظاہر ہے فیض حمید صاحب نہیں تھے، ادارے نے کہہ دیا ہم اے پولیٹیکل ہیں، جہانگیر ترین نے ترلے منتوں کے باوجود عمران خان کو دوبارہ عمران خان کے ہاتھوں ڈسے جانے سے جو انکار کر دیا کہ نہیں جی میں تجربہ کر چکا ہوں، میں دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا. تو جہانگیر ترین صاحب نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا، علیم خان صاحب ڈسٹنس ہو گئے. تو عمران خان صاحب کو جب یقین ہو چلا کہ اب میری بچت نہیں ہے تو شور مچانا شروع کر دیا، منڈیاں لگ گئیں جی، پیسے ایک ایم پی اے جو MNA کی جو پتہ نہیں کتنے کتنے کروڑ روپے اور ارب روپے ایک پر لگائے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ پچھلے کئی دنوں سے عمران خان صاحب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا یہ الزامات لگا رہے ہیں، ہر تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، ہر تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جی ضمیر کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں. یہاں تک اعلان ہوا، ابھی تک عمل نہیں ہوا، کہ جی ناصر شاہ جو وزیر ہیں سندھ کے بلدیات کے اور وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن، ان پر ہم مقدمہ درج کرائیں گے کیونکہ انہوں نے یہاں آ کر ہمارے لوگ خریدے ہیں. بھئی کیا یہ مقدمہ بنے گا؟ مطلب کوئی مقدمے کے لیے کوئی مطلب یہ مقدمہ ہم FIR درج کروائیں گے. اچھا اب یہ کوئی بھی بات بندہ کہہ دیتا ہے اور عمران خان صاحب یہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ جب یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے، جو مطلب سے مراد کی معنی یہ ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس پنجاب میں میجورٹی نہیں رہی. اور جس دن ان کو یقین ہو گیا کہ میرے پاس میجورٹی نہیں رہی، اسی دن عمران خان صاحب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی میرے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، اب میں ان پر مقدمات کروں گا، آصف زرداری سندھ کا لوٹا ہوا پیسہ یہاں پر لے کر آ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں جب یہ باتیں کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ 186 ارکان ان کے پاس نہیں ہیں، اور یہ بھی پتہ تھا نہیں ہے، اور زور بھی لگا رہے تھے پرویز الہی کے اوپر کہ اعتماد کا ووٹ لے. تو پرویز الہی صاحب نے تو سیانے آدمی ہیں، ان کو پتہ تھا. بہرحال معاملہ عدالت میں ہے. آج کے دن ثابت ہو گیا کہ 186 PTI کے پاس نہیں ہے. اب اسمبلی کا اجلاس جب ہوگا تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ وفاقی وزراء پہلی بار جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں مسلم لیگ نون کے، پنجاب اسمبلی گئے ہیں. یہ مطلب مسلم لیگ نون کا میں نیا چہرہ دیکھ رہا ہوں، مطلب پچھلے کافی دنوں سے، جب عمران خان کے دور میں اس طرح مسلم لیگ نون کی حکمت عملی میں نے کبھی نہیں دیکھی. پنجاب میں حکومت بنا کر بھی دی تھی حمزہ شہباز والی آصف زرداری صاحب نے، اور گوا دی حمزہ شہباز نے اگلے 2 مہینوں میں. اب دوبارہ آصف زرداری نے، جو الزام اس پر ہی لگ رہا ہے نا پیپلز پارٹی پر، تو دوبارہ انہوں نے بندے شندے توڑ کر دے دیے ہیں. اب ایگریسولی مسلم لیگ نون پنجاب کا مورکہ جیتنے کی حکمت عملی بنا لیا انہوں نے، کیونکہ اب چارہ کوئی نہیں ہے. اب مزید وقت مسلم لیگ نون پنجاب اپنے ہاتھ سے باہر نہیں رکھنا چاہ رہی. رسم دنیا بھی ہے، دستور بھی ہے، موقع بھی ہے. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اب لوہا گرم ہے، ہتھوڑا ماریں گے، اور ایک ہتھوڑے کے سے مسلم لیگ نون چت کرنا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب کو، اور ہو جائیں گے. یہ میں بتا دوں، کیونکہ پہلے مطلب پیپلز پارٹی کے پاس عوامی طاقت پنجاب میں وہ والی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ کی طاقت وہ والی نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کے پاس ہے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی جوڑ توڑ کر کے آصف زرداری اپنا حساب کتاب لگا کے، اپنی کاریگری لگا کے پنجاب کا حساب سیدھا تو کر سکتے ہیں، مگر جو عوامی طاقت، جو عوامی وہ جو چاہیے ایوان کے اندر جو چاہیے ولولہ، جوش و جذبہ، وہ مسلم لیگ نون اگر نہیں دکھاتی تو پھر ظاہر کام نہیں آتا. تو اب مسلم لیگ نون کو بالآخر یہ بات سمجھ آ گئی ہے. تو خبریں ہیں کہ جی وفاقی وزراء کا ٹولہ جو ہے، گروپ جو ہے پورا، وہ آ کر پنجاب اسمبلی بیٹھا ہے آج. رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد، خواجہ آصف، سارے ایگریسو لوگ اگینسٹ عمران خان. اب ہوگا یہ کہ کل کا دن بیچ میں ہے 10، اور پرسوں یعنی 11 کو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہے. سماعت کیا ہے؟ وہ جو گورنر نے ایڈوائز کیا تھا وزیر اعلیٰ کو کرنے کے لیے، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے،
اسپیکر نے وہ رولنگ دے کر وہ اعتماد کے ووٹ کی ایڈوائس جو ہے وہ اڑا دی، مسترد کر دی۔ گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا وزیر اعلیٰ کو کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ وہ وزیر اعلیٰ چلے گئے ہائی کورٹ نے وہ آرڈر جو ہے معطل کر کے، گورنر کی ایڈوائس معطل کر کے، اور پرسوں کے لیے یعنی 11 کے لیے سب کو بلایا ہوا ہے۔ اب 11 کو میکسیمم یہ ہوگا کہ جی گورنر کا جو آرڈر ہے، وہ جو ایڈوائس ڈی نوٹیفائی کرنے والا، میکسیمم وہ کل عدم ہوگا، مگر اعتماد کے ووٹ کی طرف تو معاملہ جا سکتا ہے، وہ جائے گا، کیونکہ اعتماد کا ووٹ تو گورنر دوبارہ کہہ دیں گے۔ تو اعتماد کے ووٹ کی صورت میں جب بھی کہیں گے 2 4 5 دن کے لیے، تو وہ تو ہونا پڑے گا۔ عدالت کہہ دے گی کہ جی اعتماد کے ووٹ کے لیے، کیونکہ آئین ہے نا سامنے پڑا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے تحریک عدم اعتماد والا 7 نومبر والا، 7 اپریل والا۔ تو اس فیصلے کی روشنی میں بھی یہ آئینی ایک عمل ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو گورنر دوبارہ کہہ دیں گے کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں۔ میکسیمم کیا ہوگا کہ جی وقت دے دیں، مہلت دے دیں، تو گورنر میکسیمم 3 4 دن کا ٹائم رکھ کے کہہ دیں گے کہ جی اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ تو پرویز الہی صاحب کے پاس اعتماد کا ووٹ کے لیے نمبر تو ہے نہیں۔ تو عمران خان صاحب سے پنجاب جو ہے، یعنی کل کا دن ہے، بیچ میں پرسوں فیصلہ کوئی نہ کوئی ہو جائے گا۔ جب میکسیمم عدالت اس معاملے کو اگر تھوڑا سا کر بھی دے ڈیلے تو 2 4 دن اور کر سکتی ہے، اور کتنا اس معاملے کو لمبا کھینچا جا سکتا ہے، نہیں کھینچا جا سکتا۔ تو امپورٹنٹ دن ہے آج کا دن بھی۔ آج ایوان میں، پنجاب کے ایوان میں کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا، پرسوں کا اور کل کا اور پرسوں کا، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ اور کیوں ضروری ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے خیال میں پنجاب ان کو لینا؟ کیونکہ پہلے مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ یار اب صوبائی حکومت، لوگ سمجھیں گے کہ صوبائی حکومت کی کارکردگی ہے تو مہنگائی وغیرہ لوگ اس طرف جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ سارا کا سارا ملبہ وفاقی حکومت پر پڑ رہا ہے، خاص طور پر یہ آٹے کا جو ایشو ہے، صوبائی حکومت پنجاب کی اور صوبائی حکومت کے پی کے کی، وفاقی حکومت کے کسی بھی جو، چاہے وہ انرجی کی بچت کا معاملہ ہو، چاہے وہ یہ آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول کرنا ہو، یعنی مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہو، کسی بھی اس پر صوبائی حکومتیں عمل نہیں کر رہی۔ تو مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ پنجاب اپنے ہاتھ میں لے کر کم از کم یہاں پر وہ جو اپنا مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں، اور اس سے زیادہ یہ کہ وفاق اور صوبے دونوں، صوبہ اگر پنجاب اور وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی تو پھر مسلم لیگ نون بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوگی۔ 2013 سے 18 تک آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ پیپلز پارٹی کے پاس تھا، پی ٹی آئی کے پاس تھا، تو مسلم لیگ نون کے پاس صرف پنجاب اور وفاقی حکومت تھی، اور بلوچستان بھی اتحادی حکومت تھی۔ تو بلوچستان والی حکومت کسی کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن ابھی وہ اسی طرح ہی ہوگی جس طرح ماضی میں تھی۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب باقی جو باندھا وقت ہے اس میں ذرا بہتر پرفارم کرنے کے لیے اور صوبے میں اپنی پالیسیاں نافذ کر کے آئندہ عام انتخابات کے لیے اپنا ماحول بنانے کے لیے مسلم لیگ نون پنجاب بھی لینا چاہتی ہے، اور اس بار فیصلہ ایگریسولی ہے مسلم لیگ نون کا، پہلے کی طرح ڈاواں ڈول نہیں ہے۔ اس بار مسلم لیگ نون یکسو ہو کر اٹیک کرنے آ رہی ہے، اور جنیوا نواز شریف صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، مریم صاحبہ بھی وہیں پر ہیں، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر ہیں، اور وہاں سے جب واپسی ہوگی لوگوں کی تو پھر مسلم لیگ نون کا رویہ آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا۔ مسلم لیگ نون، یہ جو ٹھنڈی ٹھار مسلم لیگ نون تھی وہ نظر نہیں آئے گی، اور جیسے ہی مسلم لیگ نون ظاہر ہے ایگریسو ہوگی تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں پھر ان کو یا تو باہر نکلنا پڑے گا یا پھر وہ جیل جائیں گے۔ 2 ہی راستے ہوں گے، یا تو عوام میں جائیں یا جیل جائیں، اس کے علاوہ پھر عمران خان صاحب کے پاس راستہ نہیں بچتا۔ بند کمرے میں بیٹھ کر عمران خان صاحب پھر مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔